بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں چیز کی دوائی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے الحمدللہ آپ لوگ ہماری یہ ساری سیریز جو رمضان میں شروع ہوئی سب کو پسند کیا رہے ہیں۔ جو ہم کوٹ صبح میں دیتے ہیں آپ لوگ، وہ زیادہ تر لوگ اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، بلکہ کامنٹس بھی بہت زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اس کا کم ہے۔ آج لائیو لیکچر نہیں ہو رہا، مجھے بتایا گیا میری ٹیم کی طرف سے کہ 11 بجے سے 3 بجے تک سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان میں پاکستان پر پابندی ہے۔ 3 بجے کے بعد میرے دوسری کمٹمنٹ شروع ہو جاتی ہیں، کچھ اور سیشنز ہیں تمام۔ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ اس کو ریکارڈ کر دیتے ہیں اور ایڈٹ کر دیں گے اتنی دیر میں ان بات آپٹمائزیشن وغیرہ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں مشکل نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اب ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل دوبارہ لائیو ہی ہوگا اپنے 2 بجے پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق۔ آج کی دعا سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ زیادہ تر لوگ رمضان کی تیاری نہیں کر سکے، جسے تیاری کہتے ہیں۔ یا تو کہ رمضان کی تیاری کا جب لیکچر میں نے دیا تھا تو میں نے کہا تھا عبادات کو کس طرح سے ترتیب دیا جائے گا، رمضان کے مسائل جو ہیں وہ آپ کو سمجھنے ہیں، نماز کے مسائل جو ہیں وہ سمجھنے ہیں، لیکن وہی بیسک سوالات آ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال افسوس کیا جاتا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد کا دور گمراہ، اس کے بعد کا دور اس سے زیادہ گمراہ۔ تو یہ تو گمراہی میں اب آگے چلتا چلا جائے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی طرف سے بول دینا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوگی اس کو چیز سمجھ میں آ جائے گی، جس کو نہیں دینی ہوگی اسے نہیں سمجھ میں آئے گی۔ جیسے آج صبح ہم ایک سیشن میں بات کر رہا تھا تو میرے کلائنٹ نے مجھے بتایا کہ ان کی کسی کزن نے انہیں بتایا، بات ہو رہی تھی کہ کیسے کیسے اچھے مرد اور حضرات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی اچھائی کا پیمانہ دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ وہ اتنا ان کے ساتھ آنیسٹ ہے کہ اس نے ویگو دی، اس کو آئی فون دیا۔ حالانکہ اگر میں دیکھوں تو کل کا جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے یہی چیز بولی تھی کہ جب آپ دنیا مانگنا شروع کر دو گے تو اس کا مطلب آپ گمراہ ہو گئے۔ اب اگر آپ کے پیمانے میں کسی کو ناپنا ایسا ہو، جیسے میری ایک دور میں ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ اکثر اپنے بہنوئی کی تعریف کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ان سے ملاقات کا مجھے موقع مل گیا۔ آپ یقین کیجئے گا دنیا کا کون سا گناہ ہے کہ وہ شخص نہ کرتا ہو۔ شراب وہ پیتا تھا، زناکاری وہ کرتا تھا، جھوٹ وہ بولتا تھا۔ دنیاوی طور پر انہیں جو نظر آتا تھا وہ اس کی شان و شوکت تھی، گاڑیاں تھیں، موبائل تھے، الٹی سیدھی ساری۔ اب کل کی جو ہم نے دعا آپ لوگوں کو سمجھائی تھی اس میں یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ جتنا زیادہ دنیا کو اپنے دل سے نکالیں گے اتنا زیادہ رب کے قریب ہیں، اور جتنا زیادہ دنیا کی خواہشات اپنے اندر ڈالتے رہیں گے اتنا زیادہ آپ رب سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ کل ہماری بات ہو رہی تھی کسی سیشن میں، تو کچھ چیزیں ہمارے پچھلے جو ڈیٹا تھا اس کو دیکھ کے ہمارے R&D ڈپارٹمنٹ نے ہمیں بتائیں پچھلے 20 سالوں میں جو سب سے زیادہ ہمیں بھی دعاؤں کے لیے کہا گیا اور بقیہ جگہوں پر بھی جو دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ شادی کے لیے کہا جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ نوکری کے لیے، سب سے زیادہ جو لوگ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ سجدے میں گرے ہوئے ہوتے ہیں
وہ یا شادی یا نوکری کے لیے. اور تیسری چیز جو ہے وہ اولاد نرینہ. تو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں تو یہاں پر ہدایت تو کہیں پر بھی نہیں. آپ کی شادی ہو گئی لیکن وہ لڑکی جو تھی وہ بے ہدایت تھی، ہدایت یافتہ نہیں تھی. آپ کی بھی زندگی تباہ ہو گئی، آنے والے بچوں کی بھی زندگی تباہ ہو گئی. شادی تو ہو گئی، جو لڑکا تھا وہ گمراہ تھا، آپ کی بھی زندگی تباہ ہو گئی، آپ کی اولاد کی بھی تباہ ہو گئی. آپ نے ہدایت یافتہ عورت اور ہدایت یافتہ مرد مانگنا تھا، لیکن آپ نے کیا کہ شادی کے لیے بدائی شروع کر دی. اسی طرح نوکری کے لیے، نوکری کی وہ جو یعنی جو باس تھے وہ آپ کے ساتھ فزیکل ریلیشن رکھنا چاہتے تھے. یہ معاشرے کی مثالیں تھے. نوکری بہت اچھی تھی. کس لحاظ سے اچھی تھی بھائی؟ پیسے کے لحاظ سے، کیونکہ پیسے کی تو خواہش تھی. تو جب تک آپ مقصد حیات اپنا تبدیل نہیں کریں گے اور مقصد حیات وہ نہیں رکھیں گے جو کہ رب کے قریب لے کے جائے، اس وقت تک آپ کی دعاؤں میں بھی ویریشنز نہیں آئے گی، کوالٹی نہیں آئے گی. جو حقیقی دعائیں ہیں، جو کل ہماری بات ہوئی تھی، شکر والا دل چاہیے ہے، ذکر والی زبان چاہیے، صبر والا جسم چاہیے. تو جب تک آپ کے پاس ہدایت یافتہ مقاصد نہیں ہوں گے تو آپ کی دعائیں ایسی ہو ہی نہیں سکتی. صحیح ہوگی. آج کی ہم دعا کی طرف آ جاتے ہیں. آج حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کی طرف آ رہے ہیں. جب جنت میں انہیں سب کچھ دیا گیا اور صرف ایک چیز بولی گئی کہ اس پھل کا جو ہے، اس درخت کا پھل آپ نے استعمال نہیں کرنا. تو انہوں نے اسی کو استعمال کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، جو ان کے جسموں کا پردہ تھا وہ پردہ ختم کر دیا گیا. یہاں پہ بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں. کتنی اللہ تعالیٰ اچھی اچھی باتیں ہمیں اتنی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں. جب بھی آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو آپ ایسے ہی بے حیا ہو جائیں گے، ایسے ہی برہنہ ہو جائیں گے لوگوں کی نظروں میں. صحیح ہو. یہ پردہ جو ہے یہ اللہ کی فرما برداری کا پردہ ہوتا ہے. جب تک آپ فرما بردار ہیں یہ پردہ رہے گا. جہاں فرما برداری ختم ہوگی یہ پردہ ختم ہو جائے گا. تو اس موقع پر جب ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ ان کو توفیق دی کہ وہ اس پہ شرمندگی کا اظہار کر کے معافی مانگیں. تو انہوں نے اس موقع پر جو دعا کی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے. میں ترجمے کے ساتھ چلتا ہوں. اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا. اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا. اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ لوٹیں، رجوع کریں توبہ کی جو ایک حقیقت ہے. اب ان الفاظوں میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ ایکسیپٹ کیا. میں اگر آج ہی کے آپ کے اپنے 2 سے 3 سیشن جو میرے اوپر تلے صبح میں ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ سب سے زیادہ ان لوگوں کے گمراہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہی ہے کہ ایکسیپٹنس ہی نہیں. اگر کسی کو بولتے ہیں کہ فرما بردار ہو جاؤ تو وہ آگے سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا میں نے کیا نافرمانی کر دی، آپ کو میرے میں بڑی نافرمانی نظر آتی ہے. یہ کہ آپ کو مثبت سوچ دی جا رہی ہے. اور جو ہدایت ہے اس کا سب سے پہلا اسٹیپ ہی یہ ہے کہ ایکسیپٹنس. کسی کو کہا جائے کہ اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ آگے چلے جائیں گے. اچھا جھوٹا کہہ دیا میرے کو، یعنی کہ میں اب جھوٹا ہو گیا ہوں. یعنی کہ یونیورسل ٹروتھ سکھایا جا رہا ہے آپ کو. لیکن کیا ہے کہ آپ کے اندر کا شیطان جو ہے وہ آپ سے کو علم حاصل ہی نہیں کرنے دے رہا. تو دیکھیں اس دعا کے اندر سب سے پہلی چیز جو تھی وہ تھی ایکسیپٹنس.
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم دونوں سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا. دیکھیں یہ بھی سمجھنے والی چیز ہے، دنیا میں سب سے بڑا نقصان ہی اللہ کی نافرمانی ہے. آپ کی فیکٹری خراب ہو جاتی ہے، آپ کی دکان جل جاتی ہے، آپ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ کوئی بہت بڑے نقصان نہیں، اللہ کرے گا دوبارہ پورے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ سے ہدایت واپس لے لی گئی، آپ کا ایمان کا سٹینڈرڈ نیچے ہو گیا، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے. اللہ کی نافرمانی سب سے بڑا نقصان ہے. پھر آیا اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل فوکس آپ کا یہی ہے کہ مغفرت کرنے والی اور رحم کرنے والی جو ذات ہے وہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ، کوئی دوسرا، کوئی منسٹر، کوئی پرائم منسٹر. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے پارٹی کے سربراہ ہوں یا پرائم منسٹر صاحب ہوں، ان کی ناجائز چیزوں کی جسٹیفیکیشن کے لیے ٹی وی پر آئے ہوئے ہوتے، صاف سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو واضح چیز ہے، لیکن کیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کو بچائیں گے ان کے منسٹر، ان کو بچائیں گے پرائم منسٹر یا ان کے پارٹی کے لیڈر ان کو بچائیں گے. یہاں پر یہ ہے کہ ٹوٹل ہم نے یہ سوچ لیا کہ مغفرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر آپ ہماری مغفرت کریں گے اور ہم پر رحم کریں گے تو واقعی، رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان. یعنی کہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی. آج ان کے سیشن میں میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک دوست ہے میرا، وہ کہتا ہے کہ ہم نا ساتھ واک کرنے جائیں گے. تو میں تو ایک دن اس کے ساتھ واک کرنے جاؤں گا، اگلے دن کہوں گا میری تو ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، میں تو نہیں جا سکتا. میں نے کہا اتنی سی بات کے لیے آپ جھوٹ بولو گے؟ وہ کہتے ہیں اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کو بندے کی ناراضگی کا احساس ہے، آپ کو اللہ کی ناراضگی کا احساس نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان بھائی کی ناراضگی، بہن کی ناراضگی، امی کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، اس کی باپ کی ناراضگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. یہ سب سے بڑی چیز ہے. آپ دنیا میں لوگوں کو راضی کرتے کرتے کبھی باس کو راضی کر رہے ہیں، کبھی بھائی کو راضی کر رہے ہیں، کبھی بہن کو راضی کر رہے ہیں، کبھی باپ کو راضی کر رہے ہیں، کبھی ماں کو راضی کر رہے ہیں، جائز ناجائز بات ہے. اور اس کی وجہ سے ناراض کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. میں ایک جگہ سیشن لے رہا تھا تو سامنے کوئی ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے، ایجڈ ٹیچر تھی. میں نے کہا کہ مہندی کی رسم جو ہے خرافات پہ مبنی ہوتی ہے. کہتے ہیں اگر نہیں جائیں گے تو اگر میرے بھائی کے بیٹے کی شادی تو ناراض ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی کا تو بڑا خیال ہے ناراضگی کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی خیال نہیں. لیکن بات اسی طرح کی ہے کہ چونکہ سیکوینس ہی ویل ڈیفائن نہیں، چونکہ پتہ ہی نہیں، مقصد حیات کا ہی نہیں پتہ. آج صبح میری ایک کلائنٹ تھے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے کو کمپلیٹ طور پہ یوز نہیں کر پا رہے، تو 1 گھنٹہ میں آپ کو دیتا ہوں، مزہ نہیں آتا، آپ کے کوشچن 4-5 ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی ہیلتھ پر آپ کام نہیں کر رہے، آپ اپنی گرومنگ پہ کام نہیں کر رہے، تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا مجھے جو لگتا ہے نا وہ یہ لگتا ہے کہ آپ نے میرے پروفائل کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا. میں نے کہا اگلے ویک کا آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے پورا ہفتہ لگ کر آپ نے میرا پروفائل اسٹڈی کرنا اور اس کے بعد جج کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ سے فائدہ کیسے لیا جا سکتا ہے. تو یہ بات سمجھانے کی جو ہے وہ اس طرح سے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے ہو از دی اللہ، جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے ہو از دی اللہ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے ٹاپ پریورٹی پہ رکھ سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مومن ہی نہیں جس کی ٹاپ پریورٹی میں اللہ کی رضامندی شامل ہے.
ہونا یہ چاہیے کہ آپ کھائیں پئیں جاگیں سوئیں تمام چیزیں رب کے حکم کے مطابق. اگر یہ ایسا ہے تو حقیقت پہ مبنی ہے، ورنہ نہیں ہے. تھوڑی سی نیند کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. الحمدللہ بچہ سب بہتر ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، ہمارا آپ سے جو وعدہ تھا، جو کمٹمنٹ تھی، تو ہم اس کو ایسے بھی بتائیں کہ روحانیت کی وجہ سے کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہے. بڑی عجیب بات بتاتا ہوں کہ جو میں گلے میں تعویذ دلواتا ہوں 99% میں اس آیت کو بھی شامل کر لیتا ہوں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے گا ٹریٹمنٹ کے لیے، اس کی ایک عمر کا ایک حصہ لازماً گزر چکا ہوتا ہے. اس نے کئی گناہ کیے ہوئے، دانستہ نادانستہ. اب کیا ہے کہ اس پہ توبہ بنتی ہی بنتی ہے. تو توبہ کے لیے بیسٹ آیت لگی میرے کو یہ، تو اس کو ہم اس چیز میں رکھتے ہیں. اگر آپ اپنی ہر نماز کے بعد دعا میں 7 یا 11 دفعہ اس کو شامل کر لیں، تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے زیادہ آپ نے نادانستگی میں گناہ کیے ہوئے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کے جسم پہ جو بوجھ آئے، جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا، زیادہ تر جو آپ کی بیماریاں ہیں وہ آپ کے اپنے اعمال ہیں. تو جب آپ اس کو کریں گے تو یہ چیز الحمدللہ اس لحاظ سے بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، چاہے وہ بیماری کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہو، چاہے وہ آپ کی نقصان کے لحاظ سے، بزنس لاس کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 1 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورہ فاتحہ، اور 21 دفعہ آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے. بیماری میں ہو گئی اور اس میں غلطی ہونے میں ہو گئی ہماری، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہے کہ دن میں ہم مختلف نمازوں میں مختلف دعاؤں کو شامل کریں. جیسے ہم نے کل والی کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو تو ہر نماز میں رکھ لیں. اچھا، اس کو آپ رکھ لیں عشاء کے اندر، رکھ لیں آپ نوافل کے ساتھ. بقیہ جو میں بتاتا چلا جاؤں گا، جو انشاءاللہ 30 دن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مہلت دی اور ہمیں اپنا کرم فرمایا تو ہم اس کو کریں گے. تو اس طرح کرتے ہوئے ہم اس کو ایک تو اس میں شامل کر لیں، اپنے روزانہ کی روٹین میں شامل کر لیں. اور دوسرا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کے معنی اور مفہوم کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا جائے. تو وہ معنی اور مفہوم جو ہے وہ آپ اپنی ذات کے اندر ڈال دیں. جیسے آج کے اس میں جو مجھے سب سے اچھا پوائنٹ نظر آیا، جو کہ میں نے آپ سے بتایا کہ آج صبح کے تینوں سیشن میں بالکل ایز اٹ از یہ پوائنٹ وہاں پر اپلائی ہو رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ایکسیپٹنس. آپ کو اپنی غلطیوں کو سب سے پہلے ماننا. اگر آپ اپنی غلطیوں پہ ریجڈ رہیں گے، آج میرے سامنے جب میں سیشن لے رہا تھا تو جو لڑکیاں تھیں ان کی ایوریج ایج 30+ تھی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، آپ لوگوں کے سامنے ایکسیپٹنس نہیں ہے تو آپ دنیا کی اوسط درجے کی خواتین بنی ہوئی ہیں. اسی میں آپ ہی کے ساتھ اسی کمرے سے جو لڑکیاں آج آگے نکل گئیں اور سب کانٹیننٹ پوری دنیا میں ان کو دیکھا جا رہا ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ جب وہ یہاں پر تھیں تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم کس جگہ موجود ہیں. جب تک میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا میں کہاں پر ہوں تو آغاز کیسے ہوگا؟ اگر میں یہ ایکسیپٹ کر لوں کہ مجھے یہ سارے علوم آتے ہیں اور کوئی عالم مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو، میں کہوں چلو تم کیا سمجھاؤ گے میرے کو تو سارے آتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہوگا، مجھے تو وہ چیز آتی ہی نہیں. اسی طرح اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں گا اور کوئی آ کے بولے گا یار یہ تم گناہ کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو، اگر میں یہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا تو پوری زندگی میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، پوری زندگی میں دھوکہ نہیں چھوڑ سکتا. اور میں کل بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا، جھوٹے کو ہدایت نہیں ملتی.
یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے علاوہ جتنا کچھ آپ کر رہے ہو یہ دھوکہ ہے آپ کے لیے، یہ سیڈو ورلڈ کے اندر پھر آپ رہ رہے ہیں۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو بہت قیمتی، ورنہ جہاں بعد ماشاءاللہ تیسرا روزہ گزرنے جا رہا ہے، گزر جائیں گے۔ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ کیا کہا جائے، اور لوگ اس مہینے کے دنوں کو بھی عام انداز سے گزارتے ہیں، کہ یہ سمجھ لیں کہ عذاب کی ایک شکل ہے کہ لوگ ان مہینوں کو بھی عام انداز سے گزارتے ہیں، اس کے دنوں کو بھی عام انداز سے گزارتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر اس کو سنیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور جب آپ فائدہ اٹھائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل لائیو دوبارہ آئیں گے 2 بجے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔